السلام علیکم۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ گاڑی کے بورڈ پر بیٹھ کر کوک کے گھونٹ بھر رہا تھا اور ساتھ ہی ویکینڈ کے لیے کوئی پلان سیٹ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو جی، فرمائیے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ دوسری جانب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے لائن کاٹ دی۔ عجیب مصیبت ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ باقی تینوں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اسی کا فون تھا؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا؟ تو ایک بار چلا کیوں نہیں جاتا؟ چل ایسے کرتے ہیں، کل رات چلتے ہیں۔ ویسے بھی سنا ہے کچھ نیا ہے وہاں پر۔ کیا؟ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ مجھے تو صرف اتنا ہی بتایا تھا اس نے، تم لوگ ہی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں، تو نے کون سا مارکا مارنا ہے جو ٹائم نہیں ہے؟ بس کل ہم چاروں جائیں گے، ڈن ہو گیا۔ نو یار پلیز، میرا بالکل موڈ نہیں۔ پہلے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب موڈ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کل کو تو ہمیں بھی کہے گا پلیز میرے پاس ٹائم نہیں اور نہ ہی میرا موڈ ہے تم لوگوں سے ملنے کا۔ شٹ اپ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر چلنا یار، کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ ارسلان نے بھی کہا۔ اوکے، صرف تم لوگوں کے کہنے پر جا رہا ہوں، بٹ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا۔ اور اسے بھی اچھی طرح سمجھا دینا، آئندہ مجھے ہرگز فون نہ کرے۔ یہ ہوئی نا بات؟ احمد سب سے زیادہ خوش تھا، اسے خاص طور پر اس کو ساتھ لانے کا حکم ملا تھا۔ عبداللہ یہ معاملہ پولیس میں لے جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ذاتی طور پر اپنے دوست ایس پی دانیال سے بات کی۔ اس لڑکی کے بیان سے ایک بات تو واضح ہے، وہ گاڑی عدن کا ہی پیچھا کرتی تھی۔ اگر وہ اس روز مارکیٹ ہی سے کڈنیپ ہوئی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو نہ پتہ ہوا تو وین کا ڈرائیور تو ہے نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 ماہ صبح و شام پیچھا کرتی گاڑی کو اس نے نوٹ نہ کیا ہو؟ کسی نے تو نمبر دیکھا ہوگا نا گاڑی کا۔ اب تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں انشاءاللہ جلد از جلد ملزم تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے عبداللہ کو تسلی دی۔ وہ خفیہ طور پر عدن کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس کے گھر میں موت کا سناٹا تھا، کوئی پتا بھی گرتا تو اس کی بھی آواز آتی۔ چودھریوں کی بیٹی 1 ہفتے سے گھر سے غائب ہے، جو بھی سنتا انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا۔ بابا کو تو چپ لگ گئی تھی، اماں کی آنکھیں ہی خشک نہیں ہوتی۔ حیدر اور عبداللہ نے ہر جگہ چھان ماری جہاں عدن کے ہونے کا ذرا برابر بھی امکان تھا۔ گاؤں میں بات آخر پھیلی کیسے؟ میں تو علیم دین کے گھر والوں کو بھی مطمئن کرایا تھا کہ عدن خالہ کے گھر ہے، پھر کیسے پھیل سکتی ہے یہ بات؟ آخر کس نے یہ حرکت کی؟ ہم نے تو کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ پھر کسے علم تھا کہ عدن گھر میں نہیں ہے؟ کون ہمارا دشمن ہے جو اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے؟ عبداللہ سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بابا سارا دن کمرے میں لیٹے چھت کی طرف دیکھتے رہتے۔ اماں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ عورتیں جو اماں کو سلام کیے بغیر دروازے سے نہیں گزرتی تھیں، وہ بھی اماں کو طنزیہ نظروں سے دیکھتی، سرگوشیاں کرتی جاتیں۔ ابھی بھی صبح صبح باڑے میں موجود مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی جب ساتھ والے باڑے میں کام کرتی کچھ عورتوں کی آوازیں ان کے کان میں پڑی۔ توبہ توبہ، 1 ہفتے سے بیٹی غائب ہے، اللہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی، ذرا بھی حیا نہیں آئی۔ بوڑھے ماں باپ کی عزت کا خیال کر لیا ہوتا۔ میں تو شروع سے ہی لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہوں، میں نے تو دبے الفاظوں میں کہا بھی تھا چودھرائن سے، پر آگے سے کہتی ہے مجھے اپنی بیٹی پر اعتبار ہے۔ بندہ پوچھے کہاں گیا اب وہ اعتبار؟ لو بھلا لڑکیوں کو کون پڑھاتا ہے؟ مگر چودھرائن کا تو دماغ 7ویں آسمان پر تھا، کہتی تھی 16 جماعتیں کروانی ہیں بیٹی کو، اب کروا لے 16 کی بجائے 20 جماعتیں۔ اے بہن، شکل سے تو بڑی شریف لگتی تھی، کیا پتہ اندر سے ایسے نکلے گی۔ توبہ توبہ، اللہ ایسی بے حیا اولاد دشمن کو بھی نہ دے۔ اماں کے ہاتھ سے دانوں والا برتن چھوٹ گیا۔ کیسی ہو چودھرائن؟ کچھ پتہ چلا بیٹی کا؟ کہاں چلی گئی آخر؟ ایک عورت کی ان کی جانب نظریں اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اماں خاموشی سے آنسو پیتی اندر چلی آئی۔ یا اللہ، کس آزمائش میں ڈال دیا ہے، ایسا کون سا سخت گناہ ہو گیا تھا ہم سے؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی، اس کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ وہ دعائیں مانگتی ہوئی ایک بار پھر رو پڑی۔ دائم، ابھی جو نیو کانٹریکٹ آیا ہے اس پر تم نے سائن کیوں نہیں کیے؟ ڈیڈی، مجھے تو ابھی بزنس کی پوری مسٹری بھی نہیں سمجھ میں آتی، ابھی سے سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں۔
آپ پلیز اسے کچھ دیر کے لیے ڈیلے کروا لیں، میں کر لوں گا، اسے سائن ضرور کروں گا بٹ ابھی نہیں۔ اوکے، میں جسٹ 2 ماہ کی مہلت لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کا وہ کسی کلائنٹ کا انتظار نہیں کرتے، جبکہ میں چاہتا ہوں یہ صرف تمہیں ملے، بہت پرافٹ ہے اس میں، ضرور میں ہی لوں گا بٹ آفٹر 2 منتھس۔ اوکے، اور تمہارا اپارٹمنٹ فری ہے نا آج کل؟ کسی کو دیا تو نہیں؟ نہیں فری ہے، خیریت؟ ہاں، میں اس میں کچھ چینجنگ کروانی ہے، الیکشن کی وجہ سے اب آئے دن گیسٹ آتے رہیں گے، میں چاہتا ہوں سب کچھ گھر سے باہر ہو۔ اوکے، ایز یو لائک۔ میں سوچ رہی تھی اب تمہاری شادی کر دوں، اب تم نے آفس بھی جوائن کر لیا ہے، سمیہ کب سے مجھ سے کہہ رہی ہے، میں ہوں ہر بار اسے بیچ میں لٹکا دیتی ہوں۔ باپ بیٹے کی گفتگو ختم ہونے کے بعد ممی دائم سے مخاطب ہوئی۔ نو نو نیور مما، میں نے آفس جوائن کیا ہے، اسٹیبلش نہیں ہو گیا ابھی، فی الحال میں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کی بھانجی کو اتنی جلدی ہے تو سارم ہے نا، اس سے کروا دیں۔ اس کی بات پر سارم کو زوردار اچھوا لگا، اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری عمر کنوارا رہ لوں۔ سارم کی بات پر اس نے بے اختیار قہقہ لگایا، کیوں، ایسی کون سی برائی دیکھ لی ہے تم لوگوں نے اس میں؟ ممی، آپ کی بھانجے میں بھلا کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دنیا کی ساری نیک لڑکیاں ایک طرف اور آپ کی بھانجی ایک طرف، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں سارم سے کروا دیں، یہ تو ویسے بھی آپ کا صابر شاکر بچہ ہے۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے اسے ہمیشہ تمہارے لیے سوچا ہے، تو اب سارم کے لیے سوچ لینا۔ ایک منٹ، کہیں سارم آپ کا سوتیلا بیٹا تو نہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی اچھا نہیں سوچ سکتی؟ لے سارم بیٹا، ڈیڈی سے پوچھ لے کہاں ہے تیری ممی؟ اس نے ڈیڈی کو آنکھ مارتے ہوئے سارم سے کہا۔ ڈیڈی اور سارم دونوں اس کی شرارت سمجھ کر ہنس پڑے۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں آخر؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں اگر کوئی لڑکی تمہاری بیوی بن کر آئی تو وہ صرف اور صرف نیہا ہے۔ سارا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے ممی، اوکے، لیکن 5 سال سے پہلے تو ہرگز نہیں، اگر زیادہ جلدی ہے تو سارم ہے نا؟ وہ پھر سے سارم کو چھیڑتا ہوا سارا کا دل ہلا گیا۔ اوکے ڈیڈی، میں چلتا ہوں، اب ٹائم ہو رہا ہے۔ اوکے، طلال ابھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، وہ پوری دلجمی سے تو نہیں مگر ابھی بھی تھوڑی بہت بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا، اور بزنس تو فیلڈ ہی ایسی ہے جو ایک بار اس میں قدم رکھتے وہ ساری زندگی اس کے چارم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ طلال یہ بات اچھے سے جانتے تھے۔ اب تک تمہارا رونا بند نہیں ہوا، بھول جاؤ سب کچھ، یہی تمہاری قسمت ہے۔ رات کو وہ عورت پھر اس کے پاس آئی، نہیں ہرگز نہیں، کبھی نہیں، میں تمہیں تمہارے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں خودکشی کر لوں گی مگر یہ کام نہیں کر سکتی، تمہارے جیسی گری ہوئی نہیں ہوں میں جسے پیسہ دیکھ کر ہی لال ٹپک پڑے۔ وہ ذہنی انداز میں چلائی، مگر اس عورت کا زناٹے دار تھپڑ منہ پر پڑتے ہی وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اٹھایا۔ امی، اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ابھی تو امی یاد آئی ہے، ایک اور رکھ دوں گی تو نانی بھی یاد آ جائے گی، جو میں کہہ رہی ہوں چپ چاپ مان جاؤ، ورنہ گھی مجھے ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا آتا ہے۔ اس کی خطرناک نظریں خود پر جمی دیکھ کر عدن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو، تمہیں جتنے پیسے چاہیے، جتنے کہو گی، میرے بابا اس سے ڈبل پیسے تمہیں دیں گے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، تم جیسی بھی ہو اب بالکل ویسی ہو جاؤ گی جیسی میں چاہتی ہوں۔ عالیہ، اسے اچھا سا تیار کرنا، ویسے تو اسے ضرورت تو نہیں مگر پھر بھی کل رات بہت بڑی محفل ہے، اس کے مطابق تیار کر دینا، ابھی سے اس کے فیس کی کلینزنگ شروع کر دو، خبردار میرے پاس بھی مت آنا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کی جانب بڑھی، عدن نے اسے دھکا دے دیا، وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر سے ٹکرائی۔ پاس کھڑی عورت نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو، بڑی آئی نیک پروین، دوبارہ ایسی حرکت کی تو جان نکال دوں گی۔ چلو عالیہ، اسے ایسے ہی چھوڑ دو، اس کی اکڑ تو کل رات کو نکالوں گی میں۔ وہ اسے بیڈ پر پٹک کر باہر نکل گئی۔ ماں جبین کی ہیل کی ٹک ٹک اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ساری رات اس نے فرش پر بیٹھ کر رب کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے گزاری تھی، یا اللہ، ایسا کون سا گناہ ہو گیا میرے سے جس کی اتنی کڑی سزا مل رہی ہے، یہ کس امتحان میں ڈال دیا ہے مجھے؟ اللہ پلیز میرے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لیں، میری مدد کریں، صرف آج کی رات ہے میرے پاس، کیا ہوگا میرے ماں باپ کا؟ وہ تو کبھی دنیا والوں کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے، میرے نامہ اعمال میں بھی کوئی ایک نیکی موجود ہے تو اس کے بدلے مجھے یہاں سے نکال دے، اس آزمائش کو ختم کر دے، میری عزت کی حفاظت کر میرے اللہ۔
وہ ہاتھ اوپر کی جانب اٹھائے بند آنکھوں سے دعا مانگ رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھوں کے پیالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ صبح ہونے تک وہ فرش پر بیٹھی رہی۔ مہاجبین نے کمرے میں وہ ہر چیز اٹھوا دی تھی جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی لڑکی آ کر اس کی خیریت دریافت کرتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ بمشکل اٹھ کر بند کھڑکی کے پاس آئی، کہیں کوئی راستہ نظر آ جائے۔ وہ جو اماں کے 10 آوازوں پر نہیں اٹھتی تھی، اب نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ مالدار لوگ آج کی محفل میں شرکت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ مہاجبین نے ہر کسی کو دعوت دی تھی۔ کیا ہے یہاں پر؟ بلا وجہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو تم لوگ؟ میں جا رہا ہوں، مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا۔ وہ بیزار سا آنے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی قسم کی بے چینی ہو رہی تھی۔ کیوں تو نے جا کر کسی جگہ کا افتتاح کرنا ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھ جا، چلتے ہیں پھر۔ احمد نے اسے بازو پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ لوگوں کی مد بھیڑ دیکھتے ہی مہاجبین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کا رخ تہہ خانے میں بنے کمرے کی جانب تھا۔ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ عدن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چلو، کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ تمہارے ولیمے پر لے کے جا رہی ہوں بنو رانی، چلو گی نا؟ مہاجبین نے سختی سے اس کے بازو کو پکڑ کر اٹھایا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھ پر کہیں نہیں جانا مجھے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ منہ بند کرو اور خاموشی سے چلو، زیادہ چونچرا کی تو ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ اس نے زور سے اس کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ نہیں، کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑو۔ وہ اسی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ یار، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، اٹھو چلے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پہلی بار یہاں پر آئے ہو۔ جہاں اتنی دیر بیٹھ گئے ہو وہاں تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، کون سا قیامت آ جانی ہے؟ گئی تو ہے وہ باہر، آ تو جائے، پھر چلتے ہیں اکٹھے۔ احمد کی بات سن کر اس نے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر منہ کو لگائی، لیکن اگلا منظر دیکھتے ہی دوسرا گھونٹ حلق سے نیچے نہیں آ سکا۔ آج مہاجبین کے کوٹھے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت ناموس کی حفاظت کی تھی۔ سب تماشائیوں کی نظر آنے والی لڑکی پر تھی جس کا ایک بازو مہاجبین نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ طبلے اور ڈھولکی کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سب لوگ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرد لپٹا ہوا دوپٹہ مہاجبین نے جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اس نے بے بس نظروں سے اس چالاک صفت عورت کو دیکھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے مگر مہاجبین نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر دیں۔ شروع کریں بولی۔ اس کی مکروہ آواز گونجی۔ 2 لاکھ، ایک خریدار کی آواز آئی۔ 5 لاکھ، 7 لاکھ۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ ان میں اکثریت ان سیاسی شخصیات کی تھی جو شرفاء کا چولا پہنے باقیوں کی نظروں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ نہیں، اللہ پاک اس ذلت کی زندگی سے تو بہتر ہے۔ آپ مجھے موت دے دیں، میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے عزت کی موت دے دیں، ان بھیڑیوں سے بچا لیں مجھے، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ مجھے اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑیں۔ آپ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، میری عزت کی حفاظت کریں، مجھے یہاں سے بچا لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپیٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہاں بیٹھے تمام عزت دار لوگ اس انمول لڑکی کا مول لگانے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے، لیکن وہ سخت بیٹھا اس کے لرزتے ہاتھوں کی پوشک پر گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے سرکل میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت لڑکی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی میں کچھ اور تھا، وہ سب سے منفرد تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا رکھا ہے یہاں پر بلا وجہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو تم لوگ؟ احمد نے جب اسے ہر چیز سے غافل سامنے لڑکی کو دیکھتے ہوئے پایا تو فوراً اس کے کچھ دیر پہلے والے الفاظ واپس لوٹائے، مگر اس کے وجود میں احمد کی بات سننے کے بعد کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ 10 لاکھ، ایک اور تماشائی کی آواز آئی۔ مہاجبین کی بانچھیں کھل گئیں اور ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس سب سے بے خبر وہ یکٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ مہاجبین نے چاروں طرف دیکھ کر گنتی شروع کی۔ 10 لاکھ، 1، اللہ جی پلیز بچا لیں، یہ ظلم میرے ساتھ نہ ہونے دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کو پکار رہی تھی۔ 10 لاکھ، 2، اس کی سانسیں مدھم ہونے لگی تھیں۔
نہیں اللہ نہیں پلیز 50 لاکھ۔ سارے مجمع کی خاموشی کو اس شخص کی سرد آواز نے توڑا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس کے دوست سمیت سب مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ مہاجبین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب وہ اس کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ 50 لاکھ میں لڑکی خریدے گا؟ 50 لاکھ میں انکل تجھے ایک سیکنڈ میں گھر سے نکال دیں گے۔ کوئی عقل سے کام لے۔ احمد کو سب سے پہلے ہوش آیا، لیکن وہ اس کی بات انسنی کرتا۔ چیک بک نکال کر رقم لکھنے لگا۔ او بھائی، کون سی مصیبت گلے ڈلوانے لگے ہو تم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈونٹ ڈو دس۔ چیک پر 50 لاکھ کی رقم لکھے دیکھ کر احمد کا سر واقعی گھوم گیا، مگر اس نے ایک بار پھر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور چیک پر سائن کر دیے۔ یار ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لے، 50 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں۔ سلان بھی آہستہ آہستہ کومے سے باہر آیا تھا۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ٹرانس کی کیفیت میں اٹھا اور اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر مہاجبین کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے چیک مہاجبی کے منہ پر مارا۔ اس کا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں یہاں اسے اس لیے تھوڑی لایا تھا کہ وہ اکٹھے 50 لاکھ ایک ہی بار اس کے منہ پر مار دے۔ احمد کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تجھے ہی آگ لگی ہوئی تھی اس کو یہاں لانے کی۔ اب ایک آنا نہیں دے گی یہ عورت ہمیں۔ شارق کا حال بھی اس سے کم نہیں تھا۔ احمد تو روک اسے، انکل کو جانتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، کسی طرح اسے روک لے۔ ارسلان نے احمد کو ہلایا۔ احمد کے گلے میں گلٹی بار بار ابھر رہی تھی۔ مہاجبین اب بھی بے یقین سی کبھی چیک کو تو کبھی سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی نے 50 لاکھ کی قیمت نہیں بھری تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تھوڑا پیچھے ہٹا اور جھک کر زمین پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر واپس سامنے کھڑی لڑکی کے سر پر ڈال دیا۔ اب کی بار عدن کو بھی جھٹکا لگا۔ وہ طوائف کے کوٹھے پر کھڑی لڑکی کے سر پر چادر ڈالنے والا پہلا مرد تھا۔ وہاں آنے والے مردوں میں وہ واحد شخص تھا جس کی آنکھوں میں اسے ہوس نظر نہیں آئی۔ یہ کیا اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ کیا واقعی اسے خدا نے بے آسرا نہیں چھوڑا تھا؟ اس نے آہستگی سے عدن کا ہاتھ تھاما اور اس کے لیے کوٹھے کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ یار پلیز ایسا مت کر، دیکھ میری بات سن۔ تو کہتا ہے تو میں ابھی مہاجبین سے بات کر لیتا ہوں۔ انکل کو بھنک پڑ گئی تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں تجھے یہاں اس لیے تھوڑی لایا تھا تو ایک بار ہی۔ احمد دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس کی سرخ آنکھوں اور سرد آواز سے ایک بار تو احمد بھی دہل گیا اور الٹے قدم پیچھے ہٹتا گیا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کر عدن کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ کہاں لے کے جا رہے ہو تم مجھے؟ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، کہاں نہیں جاؤں گا تمہیں کہتے ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے اسے فرنٹ سیٹ پر پٹک دیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھیجے ہوئے ہونٹ اور اسٹیئرنگ پر سخت گرپ اس کے اندر اٹھنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ تم کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پر رحم کرو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے صرف ایک نظر رحم کی بھیک مانگتی ہوئی اس لڑکی پر ڈالی۔ اس کی سخت نظروں کے بعد دوبارہ عدن نے سارے راستے اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کی۔ گاڑی خوبصورت سے علاقے میں بنے ایک فلائٹ کے سامنے رکی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اب فلائٹ کا لاک کھول رہا تھا۔ عدن اب تک گاڑی کا دروازہ تھامے کھڑی تھی۔ اندر آؤ۔ نہیں میں نے نہیں آنا، وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ کیسے اس کا اعتبار کرتی؟ وہ بھی ایک مرد تھا اور اب اسے پتہ نہیں کہاں لے آیا تھا۔ دنیا سے تو اعتبار بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ ایک بار کہا سمجھ نہیں آتا کیا؟ نہیں میں نے نہیں آنا، بے فکر رہو، کچھ نہیں کہوں گا میں تمہیں، اندر آؤ اب۔ وہ کانپتی ہوئی اچھی طرح دوپٹہ لپیٹ کر دروازے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ اس گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، اب تمہیں یہاں رہنا ہے۔ دروازہ باہر سے میں لاک کر جا رہا ہوں۔ کوئی بھی آئے تو ہرگز دروازہ نہیں کھولنا، غلطی سے بھی انٹرکام نہیں اٹھانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ ایک کے بعد ایک بم اس کے سر پر پھوڑ رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ کون ہے یہاں پر؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے یہاں؟ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری میں مت ڈالیں۔ اس نے بدحواسی سے ایک نظر اس کے فلیٹ کو اور پھر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ جو کوئی نہیں ہوں میں، دائم طلال نام ہے میرا،
اور اب آپ کو یہیں رہنا ہے، باہر کی دنیا دیکھ چکی ہیں، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں، یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں، گھر میں ہر چیز موجود ہے، کوئی تنگی نہیں ہوگی، ویسے تو یہاں پر کوئی نہیں آئے گا لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ اس نے دروازے میں منہ کھولے ساکت کھڑی عدن کے پاس آ کر کہا، آپ کا نیم عدن، برائے مہربانی میرا راستہ چھوڑ دیں مس عدن۔ وہ اسے راستے سے ہٹا کر دروازہ باہر سے لاک کرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔